تو جو بھی سکھ ہے، گرو کا سکھ ہے، وہ جو 100 روپے کماتا ہے اس میں سے 10 روپے اللہ کی راہ پہ دیتا ہے، اس کو 10 ون کہتے ہیں۔ سچا سودا گردوارے سے گرو نانک دیو جی نے لنگر کا اہتمام کیا تھا، اور اسی سے ہم جو ہے اسی راستے پہ چل رہے ہیں۔ کوئی بیوہ خاتون ہوتی ہے اس کے لیے آپ راشن کی امداد، پیسوں کی امداد، اس طرح سے مزید کیا ہے؟ یونیورسٹیز کے طالب علم ہیں جن کے پاس فیس وغیرہ نہیں ہوتی، اس میں ہم کرتے ہیں۔ کچھ اسٹریٹ چلڈرنز ہیں جو صبح کے ٹائم کباڑ وغیرہ جمع کرتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، اسپائی نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان ماہم حیدر۔ ناظرین، آپ نے زکوٰۃ، خیرات اور اس طرح سے بہت ساری امداد جو ہے وہ مسلمانوں کو کرتے ہوئے تو دیکھا ہوگا، لیکن آج میں ایک ایسے جگہ پر کھڑی ہوں جہاں پر سکھ برادری سے تعلق رکھنے والے جو ایک شخص ہے وہ ہر رمضان میں ہزاروں کی تعداد میں عورتوں میں جو ہے وہ راشن کے تھیلے تقسیم کرتے ہیں۔ یہ خیال انہیں کیسے آیا اور کیوں وہ اس فیلڈ میں آئے کہ انہیں راشن جو ہے وہ تقسیم کرنا چاہیے، جبکہ یہ کام جو ہے وہ مسلمان کرتے ہیں؟ اور پھر سکھ برادری میں سوچ بھی نہیں سکتی کہ سکھ برادری جو ہے وہ اتنا اچھا اقدام جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ بہت سے ضرورت مند لوگ ہیں یہاں پر لاہور شہر میں، بلکہ آل پاکستان میں جو ہے وہ بہت زیادہ ضرورت مند عورتیں، لوگ، بچے، بوڑھے سب ہیں۔ لیکن یہاں پہ ایک سوچنے والی بات یہ ہے کہ ایک سردار جی جو کہ ایک سکھ برادری سے تعلق رکھتے ہیں، وہ کس طرح سے جو ہے وہ مسلمانوں والا کام کر رہے ہیں، کیوں لوگوں میں جو ہے وہ راشن تقسیم کر رہے ہیں، اور انہوں نے اس جو ہے وہ فیلڈ کا آغاز کہاں سے کیا جانتے ہیں انہی کی زبان میں۔ سردار جی، کیسے مزاج ہے آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک جی۔ اچھا، مجھے بتائیے گا کہ کیسے آپ کو خیال آیا کہ آپ کو جو ہے وہ راشن تقسیم کرنا چاہیے؟ میں بہت عجیب بات ہے میرے لیے خاص طور پہ، اور دیکھنے والوں کے لیے بھی عجیب بات ہوگی کہ ایک سکھ برادری سے تعلق رکھنے والے جو ہے وہ ایک اتنا اچھا کام کر رہے ہیں، لوگوں کی بھلائی سوچ رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں یہ نیوز والوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو آئے اور انہوں نے دریافت کیا۔ میرا نام ڈاکٹر جتندر سنگھ ہے، میں ایک رجسٹرڈ فارماسسٹ ہوں، ہربلسٹ ہوں اور سوشل ایکٹیوسٹ ہوں۔ تو جو یہ آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ کس طرح کام کرتے ہیں، تو سوشل ورک جو ہے یہ ہمارے خون میں، اور ہمارے جو پہلے گرو تھے بابا گرو نانک دیو جی، تو انہوں نے 20 روپے سے جو ہے وہ آغاز کیا تھا۔ تو جو بھی سکھ ہے، گرو کا سکھ ہے، وہ جو 100 روپے کماتا ہے اس میں سے 10 روپے اللہ کی راہ پہ دیتا ہے، اس کو 10 ون کہتے ہیں۔ اور یہ 20 روپے سے سچا سودا گردوارے سے گرو نانک دیو جی نے لنگر کا اہتمام کیا تھا، اور اسی سے ہم جو ہے اسی راستے پہ چل رہے ہیں۔ تو 2001 میں ہمارے 3 4 5 اور دوست تھے، اور پشاور میں تھے اس وقت ہم، تو ویسے ہی ہم بیٹھے تھے اور ہمارے مسلمان بھائیوں کا روزہ تھا، تو ہمارے ذہن میں خیال آیا کہ کیوں نہ ہمارے مسلمان بھائی جو ہیں سارا دن تھکے ہارے ہوتے ہیں، ہم نے ایک 10 15 20 بندوں کا اہتمام کیا، افطاری کا، ان کو افطاری کرائی، ان کو شربت، کھجوریں وغیرہ، تو ہمارا دل بہت، ہم مطمئن ہوئے، خوش ہوا دل ہمارا۔ تو اسی طرح جو ہے کسی بیوہ کو ویل چیئر کی ضرورت ہوتی ہے، سلائی مشین کی کاروبار کے حوالے سے 50,000 روپے سے ہم شروع کراتے ہیں غریبوں کے لیے، ریڑے وغیرہ، اور جو ہنر ان کو آتا ہو۔ اس طرح سیلاب میں جو ایمرجنسی ریلیف تھا، چارسدہ، نوشیرہ، وہاں پہ بھی ہم نے کام کیا۔ تو اسی وقت سے ہم نے رمضان میں 2001 میں ہم پشاور میں افطاری کرتے تھے، پھر کچھ ایسے حالات آئے کہ افطاری نہ ہو سکی، تو پھر ہم نے وہاں پہ شام کے وقت لوگوں کے گھروں میں راشن بانٹنا تقسیم کیا۔ ہمیں ذرائعوں سے معلوم ہوا، لوگوں نے رابطے کیے، تو وہ لوگ جو تھے بالکل ان کے پاس کوئی ذریعہ نہیں تھا، آمدنی تھا، بیوہ تھے، یتیم تھے، بے سہارا تھے۔ 10-20 سال میں نے پشاور میں گزارے، ابھی میرا 3را سال ہے کہ میں لاہور آیا ہوں، سردار جی دواخانہ مزنگ، تو وہی سسٹم یہاں پہ بھی چل رہا ہے۔ جن کو ضرورت ہوتی ہے تو جتنا دیتا ہے اللہ تعالیٰ، اس میں ہمارے ساتھ کافی زیادہ اور ڈونرز بھی شامل ہیں،
میرا ایک واٹس ایپ پہ ہم سٹیٹس دے دیتے ہیں تو کافی اس طرح لوگ جن کو ہم جانتے بھی نہیں وہ بھی رابطہ کرتے ہیں، لیکن ڈونرز نے نام لینے سے منع کیا ہے۔ ان میں سے ایک فرحان ولائد بٹ ہیں، ڈاکٹر ناصر ہیں، ڈاکٹر گرمیت ہیں، ڈاکٹر منپال سنگھ ہیں۔ ہمارے سکھ کمیونٹی کے تو کافی سارے سکھ جو کہ کمیونٹی امداد کرتے ہیں۔ اکٹھا ایک کردار ادا کر رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا وہ امداد کرتے ہیں، وہ آپ کے حوالے، انہوں نے آپ کا اپنا پروجیکٹ جو ہے وہ آپ کے حوالے کیا، آپ پھر آگے سے لوگوں کو جو ہے وہ تقسیم کرتے ہیں؟ بہت سے جگہوں پہ وہ ہمارے ساتھ ہی ہوتے ہیں۔ ہماری سکھ کمیونٹی، اس میں مسیحی برادری، ہمارے مسلمان بھائی جو ہیں، بھائی کمیونٹی، تو یہ سارے اکٹھے ہم یہ ننکانہ صاحب میں بھی کر رہے ہیں۔ سردار سرجیت سنگھ کنول، یہاں پہ لبرٹی پہ ہمارے سردار درشن سنگھ ہیں، سیالکوٹ میں سردار جسکرن سنگھ ہیں، تو پورے پاکستان میں جو پشاور میں بابا جی گرپال سنگھ، بلبیر سنگھ، چرنجیت سنگھ، پرتاپ سنگھ ہے، منجیت سنگھ، تو ساری ایک کمیونٹی ہے۔ پاکستان ہمارا ملک ہے، ہم پاکستان کے رہنے والے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پہ اسی طرح امن، محبت اور رواداری ہو، اور ہم ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں بھی شریک ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے سردار جی، مجھے یہ بتائیے گا کہ راشن تقسیم کرنے کا جو آپ کرتے ہیں وہ کتنے روزے سے شروع ہوتا ہے اور کتنے تک ختم ہوتا ہے اور کتنے لوگوں کی تعداد میں تقسیم کیا جاتا ہے؟ تعداد کا تو پتہ نہیں ہوتا، کبھی 1000، کبھی 2000، کبھی 4000، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ رمضان شروع ہونے سے ایک دن 2 دن پہلے جتنے بھی ہمارے ساتھ لوگ رابطہ کرتے ہیں ان کو راشن پہنچے۔ اس کے علاوہ ہم سے جتنا بس ہو سکتا ہے 10 بندوں کا 20، 100، 200، تو روزانہ کے بنیاد پہ ہم افطاری کا اہتمام کرتے ہیں۔ ہمارے دواخانے کے ساتھ ہی 15، 20، 30 بندے، جب یہ تھکے ہارے لوگ ریڑیوں والے یا اس طرح اور جو سڑک پہ راہگیر ہوتے ہیں یا گاڑیوں والے آتے ہیں تو ہم ان کو افطاری سرو کراتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ سے رابطہ کرنے کے لیے کیا پروسیجر ہوتا ہے اور لوگ جو ہے وہ کس طرح آپ کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں؟ کیونکہ کافی ایسے لوگ ہیں جو غریب ہے، ظاہری بات ہے ان کے پاس موبائل نہیں ہوتا، سوشل میڈیا نہیں ہوتا، وہ کس طرح سے آپ کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں؟ بس جن کو ضرورت ہوتی ہے اور جو ضرورت مند ہوتے ہیں وہ لوگوں سے پوچھ کے، اس طرح لوگ آتے ہیں جن کا ہمیں کوئی پتہ ہی نہیں ہوتا تو وہ ڈھونڈ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو پتہ چل جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ڈاکومنٹس وغیرہ کیا چاہیے ہوتے ہیں راشن کے لیے اپلائی کرنے کے لیے؟ ڈاکومنٹس وغیرہ کوئی ضرورت نہیں ہوتی، صرف ہم یہ ID کارڈ وغیرہ دیکھتے ہیں کہ واقعی بندہ بیوہ، جو بندہ ریکویسٹ کر رہا ہے وہ بیوہ ہے، حقدار ہے۔ جو یہاں کے مقامی لوگ وہاں کے بڑے ہوتے ہیں، مسجد میں امام ہوتے ہیں یا وہ علاقے کا کونسلر ہوتا ہے، یا ان سے ہم پوچھتے ہیں تو وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ بالکل حقدار ہے، تو پھر اسی طریقے سے ہم ان کو جتنا ہم سے ہو سکتا ہے ہم ان کو ان کی ہیلپ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مزید اس کے علاوہ کیا آپ کے ہیں، کیا اثرات ہیں کہ کیا کیا آپ تقسیم کرتے ہیں لوگوں میں؟ جیسے کہ آپ نے بتایا ویل چیئر، کوئی اپاہج ہوتا ہے اس کے لیے ویل چیئر ہوتی ہے، کوئی بیوہ خاتون ہوتی ہے اس کے لیے آپ راشن کی امداد، پیسوں کی امداد، اس طرح سے مزید کیا ہے؟ کافی زیادہ پروجیکٹ ہیں، اس کے علاوہ جتنا کافی یونیورسٹیز کے طالب علم ہیں جن کے پاس فیس وغیرہ نہیں ہوتی، اس میں ہم کرتے ہیں۔ کچھ اسٹریٹ چلڈرنز ہیں جو صبح کے ٹائم کباڑ وغیرہ جمع کرتے ہیں تو شام کے ٹائم ان کو ایک ٹیچر خود اپنی مدد آپ کے پڑھاتی ہیں۔ اسی طرح سلائی مشینز ہیں، جن لوگوں کو ہنر آتا ہے کاروبار وغیرہ شروع کراتے ہیں۔ ایمرجنسی ریلیف میں جب یہ ابھی ریسنٹلی یہاں پہ سیلاب آیا تھا، اس سے پہلے خیبر پختونخوا میں نوشہرہ، چارسدہ، تو وہاں پہ ہم نے ایمرجنسی کے بنیاد پر ڈیلی 400-500 بندوں کو فوڈ پیکج تقسیم کروائے تھے۔ اور ابھی ہمارا یہ انیشیٹو شروع ہوا ہے کہ جو لوگوں کو ہم ماہانہ کی بنیادوں پر پیسے دے رہے ہیں تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی ہنر وغیرہ آتا ہے تو ان سے ہم 50,000 روپے تک کا کاروبار شروع کراتے ہیں۔ واپسی وہ جو 500 روپے مہینہ دیں، 200 دیں، 300 دیں، وہ اکٹھے ہو کے پھر ہم دوسرے بندے کا اسی طرح۔ اچھا، انویسٹ کرتے ہیں آپ، لیکن جب وہ کمانے لگتا ہے پھر 500 کر کے آپ کو واپس کر دیتا ہے، پھر آپ دوسرے بندے پہ لگا دیتے ہیں، اس طرح سے؟ نہیں، یہ 50,000 روپے جب ہم ان کو کاروبار کی مد میں دیتے ہیں نا تو 200-300 ہم ان سے اس لیے لیتے ہیں کہ ان کو تھوڑا احساس ہو، ذمہ داری ہو کہ مجھ پہ کچھ نہ کچھ وہ ہو رہا ہے، اسی خاطر ہم نے یہ کام شروع کیا ہے۔ ٹھیک ہے،
चलिए बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आपने सरदार जी की गुफ्तगू जानी। सरदार जी एक ऐसे इंसान है, एक रहम दिल इंसान है जो कि तमाम तर अपने प्रोजेक्ट जो हैं वो लेकर अपने साथ चल रहे हैं। गरीबों की मदद करना, गरीबों को व्हील चेयर फराहम करना, उसके अलावा मंथली इमदाद करना और रमज़ान में अफ्तारियाँ करवाना डेली की बुनियाद पे। बहुत से ऐसे मुसलमान हैं जो कि ये काम नहीं करते, उनके पास मौजूद भी होता है लेकिन नहीं करते। लेकिन फिर भी सरदार जी एक ऐसे इंसान है कि लोगों की इतनी को मदद करते हैं, और किसी को भी ज़रूरत है तो सरदार जी से जो है वो राब्ता कर सकते हैं। कोई अगर गरीब है तो आ सकता है, वो अपना मंथली जो है वो आमदन भी लगवा सकता है, और मजीद अगर उसे कोई काम करना आता है तो उसके लिए उन्हें कारोबार भी करवा कर देंगे। इसी के साथ अपनी मेज़बान माहम हैदर को दीजिए इजाज़त। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए स्पाई न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। अल्लाह निगहबान।